صحت کے لحاظ سے یا طبی لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جوس وہی ہے جو ناٹ فرام کانسنٹریٹ ہو. اچھا جی. پیور 100% فروٹ جو ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی لوگ کرتے ہیں, میں نے خود آبزرو کیا لوگوں کو کہ وہ جائیں گے دیکھیں گے جو تصویر سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ ڈبہ لیا ڈال دیا. لیبل کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس دا بگیسٹ پرابلم. بالکل. آپ اگر آپ نے چیز خریدنی ہے صحت کے لیے, اگر آپ نے سامان کرنا ہے تو آپ 2 سیکنڈ لے کے صرف یہ سمپل سی چیز اگر آپ دیکھیں کہ 100% پیور جوس ناٹ فرام کانسنٹریٹ, بس اتنا آپ پڑھ لیں, 2 سیکنڈ لگیں گے, لیکن وہ چیز آپ کے لیے صحت کے لحاظ سے بہتر ہے. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, لیبل پہ یقین کریں نہ کہ تصویروں پہ یا کس کمپنی نے جوس بنایا ہوا ہے. جی. لیبل پہ جو ہے وہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ جوس میں ڈبے میں کیا ہے. ٹرسٹ دا لیبل ناٹ دا کمپنی. That's very very important. یہ 3 قسمیں ہیں جوسز کی. حکیم صاحب تھوڑا سا سمودی کے متعلق بھی تھوڑا سا بتائیے, یا آگے ہم ڈسکس کریں گے اس پروگرام میں؟ جی بالکل, سمودیز جو ہے فروٹ کے سمودیز. ہاں جی, یہ جی بالکل اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم جوسز کے بارے میں بتائیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ جوس پیتے ہیں تو آپ سبزیاں اور فروٹ کھانا جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں. نہیں, وہ آپ جاری رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جوسز جو ہیں صحیح کوالٹی کے جوسز جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے. اور کیوں کرنے چاہیے وہ آگے جا کے ہم ناظرین کو بتائیں گے. لیکن یہ کہ سمودیز جو ہیں اس میں کیا جاتا ہے کہ عام جب جوس بنایا جاتا ہے, ایون اگر پیور جوس بنایا جاتا ہے تو اسے کسی حد تک فلٹر کر لیتے ہیں. کسی حد تک فروٹ اپنے ہی اس کے رس میں یا اورنج جوس یا اور کوئی رس ڈال کے تو اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں. تو صحت کے لحاظ سے وہ بھی سیم ہوتا ہے, چونکہ اس میں بھی کانسنٹریٹڈ جوس نہیں ہوتا. اگر آپ اچھی کوالٹی, اچھی جو کمپنی ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو سمودیز ہیں, اگین اگر آپ لیبل پڑھیں تو اس میں وہ بتائیں اس میں پائن ایپل ڈالیں, کتنے سیب ڈالیں, کتنی اسٹرابیری ڈالی ہے, ٹھیک ہے, کتنا اورنج جوس ڈالا ہے, وہ سارا لکھا ہوتا ہے کہ 4 اورنجز کا جوس ہے, 1 پائن ایپل کا اس میں رس ہے, تو ناٹ فرام کانسنٹریٹ ان پہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو یہ کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جوسز استعمال کریں, یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فروٹ اور کیا کہتے ہیں سبزیاں کھانا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا آپ نے. ہاں جی. جی اچھا حکیم صاحب, یہ تو ہو گیا جوس, جو آپ نے جوس کے ساتھ ساتھ آپ نے سبزیوں کو بھی بتایا. کیا سبزیاں اور فروٹ ویسے ہی کھا لینا بہتر بھی ہوتا ہے, یا جوس اگر نہ پیئیں تو اس میں؟ جی بالکل, آپ ضرور کھائیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ فروٹ سبزی جو ہے وہ کھانا بند نہیں کرنا, صرف جوس اس میں آپ نے اچھی کوالٹی کا ایڈ کرنا ہے صحت کے لحاظ سے. اب جوس پینا اور فروٹ کا یعنی فروٹ کا جوس پینا اور فروٹ کھانا, اس میں بہت بڑا فرق ہے. جی. جب آپ فروٹ کھاتے ہیں تو پہلے وہ فروٹ ہضم ہوگا, ٹھیک ہے, پھر اس کی غذائیت, اس کی حفاظت آپ کو جو ہے حاصل ہوگی. یہ پہلی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے 1 گلاس جو ہے گاجر کا جوس پینا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کم از کم آپ کو, اگر آپ جوس نہیں پیتے تو آپ کو کم از کم 5-6 گاجریں جو وہ کھانی پڑیں گی, کیونکہ صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. 5-6 گاجریں بیک وقت آپ بیٹھ کے کھائیں, وہ آپ کے لیے نقصان دہ, پیٹ میں درد ہوگی اور پرابلمس ہوگی. ٹھیک ہے. تو جوس میں پینے کا یہ فائدہ ہے چونکہ یہ لیکوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فوراً یہ ہضم ہوتا ہے, فوراً یہ خون میں جاتا ہے, فوراً اس کی جو حفاظت ہے باڈی کو ملتی ہے. ٹھیک, فوری, کوئک, ویری ویری کوئکلی اس کی جو حفاظت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. جبکہ فروٹ جب آپ کھاتے ہیں اس کا اپنا فائدہ ہے, جو فائبر ہے, جو غذائیت ہے, اس کا اپنا فائدہ ہے, لیکن وہ پہلے ہضم ہوگا پھر جا کے آپ کو جو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن فروٹ میں فوری اثر ہے, فوری آپ کو جو اس کی حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اور حکیم صاحب, کانسنٹریٹڈ جوس جو ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے, اور یہ تازہ جوس سے کس طرح سے مختلف ہوتا ہے؟ اس کو جیسے ہم بتا رہے ہیں ناظرین کو کہ کانسنٹریٹڈ جوس جو ہے صحت کے لحاظ سے ہم کبھی بھی ریکمینڈ. حکیم صاحب 1 سیکنڈ معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف, اس میں یوں ہے کہ ہمیں جو ویورز ہیں بہت زیادہ تعداد میں کالز کر رہے ہیں, تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہمیں کنٹرول روم کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. 9:30 کے بعد انشاءاللہ آپ کے ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ ضرور اٹینڈ کی جائیں گی, کیونکہ گفتگو ہوا کرتی ہے اور مسلسل ایک ٹاپک چل رہا ہوتا ہے. وہ ٹاپک اگر آپ پہلے پورا سن لیں, اس کے بعد آپ جو بھی کوسچنز ہیں اپنے پاس نوٹ رکھیے, اور 9:30 کے بعد یقیناً حکیم صاحب آپ کو ٹائم دیں گے کوسچن کا. جی حکیم صاحب. ہاں جی, تو یہ کہ کانسنٹریٹڈ جوس کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں بیسکلی ہوتا یہ کہ جوس نکالا جاتا ہے, جی, اسے فلٹر کیا جاتا ہے, جی, اور اسے پھر ابالا جاتا ہے, جی, پیسچرائز کیا جاتا ہے, اس میں جو بیکٹیریا وغیرہ ہے وہ مار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پیور جوس لیتے ہیں تو وہ فریج میں پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اسی لیے پڑا ہوتا ہے, اسے ٹھنڈا رکھا جاتا ہے تاکہ بیکٹیریا جو وہ ملٹی پلائی نہ ہو.
ٹھیک ہے. اب کانسنٹریٹڈ جوس میں ہوتا ہے کہ وہ جوس لیتے ہیں, اسے فلٹر کرتے ہیں اور اسے پیسچرائز کر لیتے ہیں, بوائل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکٹیریا مار دیتے ہیں, پھر اسے فریز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ فریز کر کے اسٹور کر لیا, اگر آپ کو جوس چاہیے تھوڑا سا پانی ملایا اس میں اور جوس تیار, ڈبے بھر لیں, ٹھیک ہے. وہ جو ابالنے کا پیسچرائزیشن کا جو عمل ہے اس سے جو افادیت ہے, جو طبی افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی. جو کہ تازے فروٹ میں موجود ہوتی ہے, جو انزائمز وغیرہ ہیں, جو چیزیں رہنی چاہیے جوس میں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے جو کانسنٹریٹڈ جوس ہے یا اس کے جو ڈرنکس ہیں وہ طبی لحاظ سے میں تجویز نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اور حکیم صاحب یوں ہے کہ بعض لوگوں کو جوس پینے سے کوئی پیٹ کا عارضہ بھی لاحق ہو جاتا ہے, کوئی جیسے اسہال وغیرہ کا کیفیت ہو جاتی ہے کوئی اس قسم کا, تو انہیں کون سے جن لوگوں کو اس قسم کی پرابلم ہوتی ہے کہ جوس پینے سے ان کا پیٹ خراب ہو جانا یا کوئی اور پرابلم ہو جانا, تو وہ کیسے کون سے جوس پی سکتے ہیں یا کیا سلسلہ ہوتا ہے, وہ کیا کریں؟ دیکھا صاحب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو جوسز پینے سے ڈائریا ہوتا ہے یا پخانے آتے ہیں, پتلے پخانے آتے ہیں, تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ فروٹ ایک سٹینڈرڈ ہے, وہ فروٹ جس میں بہت زیادہ قدرتی مٹھاس ہے اور بہت زیادہ فائبر ہے, پھوک ہے, ان سے جو ہے یہ کیفیت ہوتی ہے. مثلا آم, اگر ہم گرمیوں میں آم کھاتے ہیں, آم میٹھا ہے, اس میں کافی فائبر ہوتا ہے, اگر آپ زیادہ کھا لیں گے تو آپ کو پیچ لگ جائے گی, ٹھیک ہے. اب جن لوگوں کو جوس پینے سے پرابلم ہوتی ہے اس کا بھی سدباب ہے کہ آپ سفید میٹھا جو انگور ہوتا ہے, سفید انگور, گرین گریپس جو ہیں وہ آپ استعمال کریں, یا گرین گریپس کا جو جوس ہے یہ بھی پیور مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ استعمال کریں. اس سے جو ہے پیچش وغیرہ نہیں ہوتی, معدہ خراب نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو آنتڑیوں کے لیے ہے, جو مفید جوسز ہیں, اس میں اسٹرابری ہے, بلیک بیری ہے, راسبیری ہے, اور پائن ایپل, اناناس. اناناس کا جوس جو ہے خاص کر آنتڑیوں کے لیے جو ہے بہت اچھے اس کے اثرات ہیں. اس میں کافی اچھی کیمیکلز ہیں جو کہ انسان کو چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ کہ اگر آپ کو جوس پینے سے پیچش وغیرہ ہوتی ہے یا اس قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ سفید انگور کا رس جو ہے یا سفید انگور کھائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ اسٹرابری لینا چاہتے ہیں یا راسبیری لینا چاہتے ہیں, بلیک بیری ہے اور اناناس جو ہے, ان کا جوس استعمال کریں تو پیچش وغیرہ جو وہ نہیں ہوگی. اچھا, یہ انتڑیوں کے لیے زیادہ مفید ہونا کافی مفید ہے. یعنی جوس آپ پیئیں ضرور, ٹھیک ہے, افادیت جو آپ کو چاہیے, لیکن اگر آپ کو فرض کریں یہ چیز ویسے جوس موافق نہیں آتے, فائبر بہت ہے, ڈفرنٹ ٹرائی کر لیں. ہاں جی, یہ جو ہے یہ آنتڑیوں کے لیے یہ فرینڈلی ہیں, ٹھیک ہے, جو انٹیسٹائنس ہیں نا ان کے لیے یہ کافی اچھے رہتے ہیں, پیچش وغیرہ نہیں ہوتی اور افادیت آپ کو مل جاتی ہے. جی. اور حکیم صاحب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہے, کچھ صاحبان کو, یا قبض کی پرابلم ہوتی, کون سا جوس اس صورت میں مفید رہتا ہے؟ اس صورت میں جوسز میں صاحب دیکھا جاتا ہے کہ ایک کیمیکل ہوتی ہے جسے سوربیٹل کہا جاتا ہے. جی. تو جن جوسز میں یا جن پھلوں میں جو ہے قدرتی طور پہ سوربیٹل پایا جاتا ہے, جی, وہ قبض کے لیے جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. جی. اب وہ پھل جن میں فرض کریں سوربیٹل پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائبر بھی ہے, جی, اگر آپ کو قبض ہے تو اگر آپ اسپیسیفکلی خاص طور پہ اگر آپ یہ جو جوسز ہیں یہ اگر آپ یوز کریں, مثلا پپیتا ہے, جی, یہ بہت اچھا ہے, سیب ہے یہ بہت اچھا ہے, جی, ناشپاتی ہے یہ استعمال کریں, آڑو ہے, پیچ وغیرہ یوز کریں, چیری ہے, ٹھیک ہے, آلو بخارا ہے. اگر آپ کو قبض کی پرابلم رہتی ہے تو یہ فروٹس یا ان کے جوسز جو ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. سو پپایا ہے, پپیتا, پیرس, ایپلس, پیچز, چیری اینڈ پلمز وغیرہ جو ہیں, یہ آپ کے لیے جو ہے یہ بہت اچھے ہیں. اگر آپ کو قبض کی پرابلم ہے, آپ قبض کا سدباب کرنا چاہتے ہیں تو یہ فروٹس جو ہیں آپ یوز کریں.